بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 81۔ اذ الملائکۃ والنبیین اربابا ایأمرکم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون۔ پیچھے بات ہو رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کسی بھی بشر کے یہ لائق نہیں ہے جسے اللہ تعالیٰ کتاب، حکمت اور نبوت عطا کرے، وہ لوگوں سے یہ کہتا پھرے کہ کونوا عبادا لی من دون اللہ، تم میری عبادت کرو اللہ کے علاوہ۔ کسی بھی نبی نے اپنی امت کو یہ اعلان نہیں کیا جسے اللہ نے 3 چیزیں عطا کیں، کتاب، حکمت اور نبوت۔ تو کسی بھی نبی کے شایان شان نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ میری عبادت کرو۔ نہ عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا کہ مجھے نبی کی بجائے خدا مانو، خدا کا بیٹا مانو۔ نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے رسول یا نبی کے بجائے نور مانو، نور من نور اللہ مانو۔ کسی نبی نے بھی یہ نہیں کہا، اللہ نے کہا یہ کسی بھی نبی کے شایان شان ہے ہی نہیں، بلکہ ہر نبی نے یہ کہا کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون، اس وجہ سے کہ جو تم پڑھتے پڑھاتے ہو، جو تم علم حاصل کرتے ہو اور آگے پہنچاتے ہو، جو تم تبلیغ کرتے ہو اور اس کا فریضہ انجام دیتے ہو، یہ جو معلومات تم نے اکٹھی کی ہیں اسلام کے لیے، نبی یہ کہے گا کہ کونوا ربانیین، جتنی بھی معلومات ہے اس کو بروئے کار لا کر رب والے بن جاؤ۔ اور معلومات انسان کو ازلی اور ابدی ہے۔ اللہ نے انسان کو دنیا میں لانے سے پہلے ہی اس کو یہ معلومات دے دی تھی کہ تم سب کے پاس میں نبی بھی بھیجوں گا، کتابیں بھی بھیجوں گا، صحیفے بھیجوں گا، معلومات بھیجوں گا، اور پھر اس کے پر ایمان لے کر آنا۔ اور اگر تم سب نے یہ سب کچھ کر لیا تو میں تمہیں اپنی جنت میں داخل کروں گا۔ انسان کو یہ معلومات ازلی طور پر، ابدی طور پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو ودیعت فرمائی ہے۔ یہ دنیا میں آ کر تو اس کا اعادہ ہے۔ انسان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچہ اپنی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے۔ کون سی فطرت؟ جو اللہ نے اس میں ازلی فطرت ڈال رکھی ہے، وحدانیت کی، توحید کی فطرت۔ ہر بچہ توحید کی فطرت لے کر دنیا میں پیدا ہوتا ہے۔ پھر اس کے ماں باپ اس کو یا تو یہودی بنا دیتے ہیں، یا عیسائی بنا دیتے ہیں، یا کسی بھی مذہب کے مسلک کے پیروکار بنا دیتے ہیں، لیکن انسان فطری طور پر موحد ہی ہے۔ اور یہ وحدت کا عہد اللہ نے اس سے اس وقت لیا تھا جب انسان دنیا میں بھی نہیں آیا تھا۔ تو اللہ فرماتے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، اور اس وقت کو بھی یاد کرو، اخذ اللہ میثاق النبیین، جب اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا، لما آتیتکم، جو کچھ بھی دوں گا میں تمہیں، من کتاب، کتاب سے، وحکمت، حکمت سے، ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے پاس ایک رسول آئے گا، مصدق لما معکم، اس کی تصدیق کرنے والا جو تمہارے پاس ہے، لتؤمنن بہ، البتہ تم ضرور بالضرور اس پر ایمان لے کر آنا، وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور البتہ ضرور بالضرور تم اس کی مدد کرنا۔ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ، اللہ نے یہ کہا کہ کیا تم نے اس بات کا اقرار کیا ہے، وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي، اور کیا تم نے میرا یہ عہد قبول کر لیا ہے۔ قالوا، ان سب نے یہ کہا، اقررنا، ہم سب نے اس بات کا اقرار کر لیا۔ قال فاشهدوا، اللہ نے کہا ٹھیک ہے تم سب گواہ رہنا، وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہی دینے والوں میں سے ہوں گا۔ اللہ فرماتے ہیں کسی بھی نبی کے لائق نہیں ہے کہ وہ شرک کا پیغام پہنچائے اپنی امت کو۔ تو شرک اگر کوئی کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ ہمیں تو عیسیٰ علیہ السلام نے خود کہا تھا کہ اسے اللہ کا بیٹا تسلیم کریں، اور اپنے اس موقف میں ہم بالکل سچے ہیں اور ٹھیک ہیں، اور ہمارا یہ مذہب، ہمارا مسلک یہ بالکل درست ہے، ہمیں عیسائیت کے صحیح داعی نے یہ کہا تھا کہ مجھے اللہ کا بیٹا مانو، اللہ کا جز مانو، یا خود ہی اللہ بنا لو۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی شایان شان نہیں ہے۔ اللہ یہ فرماتے ہیں میں نے تو خود وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، تمام نبیوں سے یہ عہد لے رکھا ہے، لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کتاب، جب میں تمہیں کوئی کتاب یا حکمت
عطا کر دوں تو ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے پاس ایک رسول آئے گا، اور رسول آئے تو مصدق لما معکم، وہ اگلا رسول خود اس کی تصدیق کرے گا جو تمہارے پاس ہے۔ یہ اللہ نے ایک قانون بنا دیا، کسی بھی نبی کو جو کتاب یا صحیفہ اور جو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو رسالت دے کر کے بھیجا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایک اگلا رسول جو آتا ہے پھر وہ اس کی تصدیق کرتا ہے، وہی کہتا ہے کہ جو پچھلی کتاب ہے وہ ٹھیک ہے، اور یہ پچھلا والا جو یعنی پہلے آنے والا جو پیغمبر ہے، جو رسول ہے، جو نبی ہے، وہ اگلے آنے والے کی تصدیق کرتا ہے، اور یہ بتاتا ہے کہ اب جو نبی آئے گا اس کی کتابوں اور صحیفوں میں یہ موجود ہوتا ہے کہ آئندہ جو نبی آئے گا وہ پھر اس کی تصدیق کرے گا، یعنی کہ ہر ملت، ہر مذہب ایک دوسرے کی تصدیق کرنے والی ہے، ہر نبی ایک دوسرے کی تصدیق کرنے والا ہے۔ تو کہا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے تو خود نبیوں سے یہ عہد لے رکھا ہے کہ کوئی بھی اگلا نبی جب تمہارے پاس آئے تو مصدق لما معکم، وہ اس کی تصدیق کرے گا جو تمہارے پاس تعلیمات موجود ہیں، لتؤمنن بہ، اس اگلے نبی پر ضرور ایمان لے کر آنا۔ یہ عہد اللہ تعالیٰ نے ہر نبی سے لیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے ان سب سے اللہ نے یہ عہد لے رکھا اور اقرار کر رکھا ہے کہ جب بھی میرا نبی آئے گا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو جب بھی میرے نبی آئیں گے لتؤمنن بہ، اس پر ایمان ضرور لے کر آنا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آنے والے جتنے بھی انبیاء ہیں۔ اگر عیسائی مانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو، تو کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام سے بذات خود یہ اللہ نے اقرار لے رکھا ہے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج گئے تو عیسیٰ علیہ السلام اگر زندہ ہوں گے تو وہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لتؤمنن، ایمان لے کر آئیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام اگر زندہ ہوں گے تو وہ خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر لتؤمنن بہ، ایمان لے کر آئیں گے۔ فرمایا کہ وَلَتَنْصُرُنَّ، نہ صرف یہ کہ ایمان لے کر آنا بلکہ اس کی مدد اور اعانت بھی کرنا، اس کا دین پھیلانے میں، اس کی شریعت کی تشہیر کرنے میں، فرمایا کہ اس کی اعانت بھی کرنا، نہ صرف یہ کہ تصدیق کرنا بلکہ مدد بھی کرنا، نصرت بھی کرنا۔ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ، پھر یہ عہد لینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم نے اقرار کر لیا ہے، تسلیم کرتے ہو اس عہد کو؟ اللہ نے انبیاء سے عہد لیا، کیا تم نے اس بات کا اقرار کر لیا؟ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، میرا یہ عہد قبول کر لیا، میرا یہ وعدہ قبول کر لیا؟ قَالُوا أَقْرَرْنَا، سارے نبیوں نے یہ وعدہ کیا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آئیں گے، یا ایک نبی کے بعد جب اگلا نبی آئے گا، اور اس نبی سے مراد اللہ نے واحد کی جو ضمیر استعمال کی ہے، لتؤمنن بہ مفرد ہے، وَلَتَنْصُرُنَّهُ مفرد ہے، یہ ضمیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ضمیر ہے۔ فرمایا کہ جب بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ماقبل جتنے بھی انبیاء ان سب سے یہ وعدہ لیا، ایمان بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ضرور بالضرور لے کر آنا ہے۔ نون مشدد تاکید کے لیے آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے تاکیدی عہد لیا، ضرور بالضرور تم اس پر ایمان لے کر آؤ گے، ضرور بالضرور تم اس کی مدد کرو گے۔ اور پھر یہ ہے کہ اللہ نے پھر یہ کہا کہ میرا تم نے یہ عہد قبول کر لیا اور اس بات کا اقرار کرتے ہو، تو سب نے ہی کہا اقررنا، اے اللہ ہم سب اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آئیں گے تو ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو کر کے رہیں گے، نہ عیسائی ہو کر رہیں گے، نہ یہودی ہو کر رہیں گے، نہ مجوسی ہو کر رہیں گے، نہ ہندو ہو کر رہیں گے، کسی بھی مذہب کے، ملت کے ہم پیروکار نہیں رہیں گے، بلکہ صرف امت محمدیہ ہو کر رہیں گے۔ سب نے اقرار کیا تھا۔ تو قال فاشهدوا، پھر اللہ نے کہا ٹھیک ہے، تم نے اقرار تو کر لیا، اب تم اس بات پر پکے ثابت ہو کر رہنا، اور پھر گواہی بھی دینا قیامت والے دن کہ ہم نے اس بات کا اقرار کر لیا، وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں بھی اس بات کا تمہارے ساتھ گواہ رہوں گا، اور اگر گواہی طلب کرنی ہوئی تو میں اس بات کی گواہی دوں گا کہ تم سب نے یہ اقرار کیا تھا اور میں نے بھی یہ اقرار کیا تھا۔ اب اگر آج ایک عیسائی اپنی عیسائیت پر مصر ہے، اگر یہودی اپنی یہودیت پر مصر ہے، تو یہ اس کی بدعہدی ہے، کیونکہ اس نے یہ عہد کر لیا۔ اب یہاں عہد اللہ تعالیٰ نبیوں کا بیان فرما رہے ہیں، اذا اخذ اللہ میثاق النبیین، ہم نے نبیوں سے عہد لیا۔ اگر کسی لیڈر سے کوئی عہد یا معاہدہ ہوتا ہے، اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ یہ عہد اور معاہدہ اس پوری قوم سے ہے،